خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ کلام عشق میں آج ذکر ہوگا مقام ابراہیم کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے تشریف لائے تو طوفان نوح کے بعد جو بنیادیں ختم ہو چکی تھیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان بنیادوں کے نشانات آپ کو بتائے، آپ نے کعبے کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ قرآن پاک نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے اور دیواریں کچھ بلند ہوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ جائیے کوئی ایسا پتھر لے کر آئیے کہ جس پہ کھڑے ہو کر اب بلندی پر کعبے کی تعمیر کی جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے گئے کسی پہاڑ کے قریب پتھر لے جانے پر، تو وہاں یعنی دو باتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ کسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کرے اور کوئی نشانی کعبے میں ایسی لگا دی جائے کہ جس سے اندازہ ہو کہ آنے والوں کو طواف یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو جب یہ دونوں باتوں کے لیے آپ کو بھیجا تو آپ جبل ابو قبیس، جس کے بارے میں روایت میں یہ ہے کہ زمین پر جو سب سے پہلا پہاڑ ہے وہ جبل ابو قبیس ہے۔ صحیح۔ تو وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ یہ دو پتھر آپ لے کر کے جائیں، ایک پتھر کعبے کی دیوار میں نصب کر دیں جہاں سے کعبہ کے طواف کا آغاز ہوگا، اور دوسرا پتھر حضرت ابراہیم کو دیجیے کہ وہ اس پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کریں۔ اور ان دونوں پتھروں کے بارے میں روایت یہ کہ یہ دونوں جنتی پتھر ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ دونوں پتھر جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے۔ اب طوفان نوح کے وقت انہیں جبل ابو قبیس میں چھپا دیا گیا تھا، اور پھر یہ دونوں پتھر جب لے کر آئے تو ایک پتھر کو دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ حجر ابیض تھا، بعد میں لوگوں کے ہاتھ لگنے کے بعد گناہوں بھرے ہاتھ جب لگے تو لہٰذا اس پتھر کا رنگ سیاہ ہو گیا، اس کو حجر اسود کہا گیا۔ اب دوسرا پتھر تو جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کی برکت یہ ہوئی کہ جس طریقے سے آج کہیں تعمیر ہوتی ہے تو پناچ لگاتے ہیں، سیڑھی لگاتے ہیں، اوپر ہو کر مستری دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ صورتحال ہوئی کہ اب اس پتھر پہ کچھ دیوار کا حصہ تعمیر کر دیا، اب اور اوپر جا رہے ہیں، اللہ نے اس پتھر کو زمین سے بلند فرما دیا۔ تو وہ پتھر بلند ہوتا گیا گویا کہ ایک لفٹ کی طریقے سے، جہاں جہاں آپ نے گارا لگانا تھا، پتھر لگانے تھے، ہر جگہ پہ پتھر آپ کو لے کے جاتا رہا، یہاں تک کہ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو اللہ نے اس پتھر کو نرم کر دیا، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر محفوظ ہو گئے، یعنی پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ اس پتھر کو نرم کر دیا گیا، آپ کے قدموں کے نشان وہاں پر ہو گئے۔ اب جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ہم کعبے میں کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تو امام کے کھڑے ہونے کی کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ خاص علامت ہو کہ یہاں پہ، کیونکہ وہاں محراب تو ہے نہیں، تو کعبے کے دائیں کھڑا ہو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، کس طرف کھڑا ہو وہاں پہ۔ تو جب یہ بات آپ نے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بعد روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ہی عرض کیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہمیں مقام ابراہیم کو امامت کے لیے، یعنی اس جگہ کو امام کی امامت کے لیے مختص کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی لیے الحمدللہ آپ کی بھی حرمین طیبین حاضری ہوئی ہے، ہماری بھی حاضری ہوئی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ جب کعبے کے طواف سے فارغ ہوں تو مقام ابراہیم پر آئیں اور 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں۔ وہاں جگہ نہ ملے پھر پیچھے کہیں بھی موقع ملتا ہے اس کے سیدھ میں دائیں بائیں کہیں بھی مسجد الحرام میں یا پورے حرم کے اندر ادا کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کے دعا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ تو دیکھیے نبی کے قدموں کا جو پتھر ہے
اس کی برکت اتنی ہے کہ دعائیں قبول ہوں. واہ واہ تو واہ. خود نبی کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. ان کے اپنے قدموں کے نشان کی برکت یہ ہے کہ وہاں آ کر لوگ دعائیں قبول کروائیں اپنی, تو نبی کے قدم جہاں لگ جائیں وہاں کیا ان کی شان ہوگی. اس لیے آپ یہ دیکھیے مقام ابراہیم کی فضیلت و برکت اپنی جگہ پر ہے, اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اس مقام کا کیا کہنا ہے کہ وہ جسم اقدس کہ جس جگہ سے متصل ہو گیا زمین سے, وہ جگہ تو عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہو گئی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مقام ابراہیم یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا, لوگ جاتے ہیں اس وقت ایک وہ سنہری باکس کے اندر اس کو محفوظ کیا ہوا ہے کعبۃ اللہ شریف کے بالکل دیوار کعبہ اور باب کعبہ کے بالکل سامنے وہ موجود ہے. یعنی آپ ایک طرف یہاں ہو تو تھوڑا سا آپ اگر بائیں طرف ٹرن ہوں گے تو آپ کو ملتزم اور باب کعبہ بھی نظر آ جائے گا. تو بہت برکت والی جگہ ہے. اب یہاں سمجھنے کے لیے بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس پتھر کو اتنی عظمت والا بنا لیا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں لگ گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں, حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں, ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. اور آج کے دن کی نسبت سے اگر میں ذکر کروں تو فاطمہ تو بدعۃ منی, حضور جی نے حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیں تو بتائیے کہ ان کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوگی. اسی طرح وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حضور کے سینے کے ساتھ لگ کر معانقہ کرنے کا شرف حاصل کیا, یا جنہوں نے حضور سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا, جو حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھے صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی عظمتوں برکتوں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ وہ نسبتیں ہیں, برکتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جن پتھروں کو پوجا جاتا تھا ان کو نکال دیا گیا, اور جن کو چوما جاتا تھا وہ آج بھی کعبے کے اندر موجود ہے. اچھا, اسی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل اور عمرہ کے بعد اس کے متعلق ذرا بتائیے. جی, میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ افضل یہی ہے کہ جب بندہ طواف سے فارغ ہو جائے تو پورے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں جو پورا مسجد حرام کے ایریا ہے کہیں بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں, مگر افضل جگہ یہی ہے کہ وہاں پر آ کر ادا کرے. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نوافل ادا نہیں کر سکتے کیونکہ طواف چل رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگ بہت پیچھے آ جاتے ہیں, ان کو بہت پیچھے آ کر ہی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اچھا, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر امام کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی جاتی ہے, پھر امام وہاں پر آ کر امامت کروا رہا ہوتا ہے. لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ وہاں پر طواف لوگوں کا چل رہا ہے, لوگ جلدی جلدی آ کے نیت باندھ کر زبردستی وہ وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی نماز سے کس کو زحمت نہ ہو. اگرچہ پہلے کے دور کے اعتبار سے یہی لکھا گیا, لیکن فی زمانہ وہاں پر نماز پڑھنا واجب الطواف یہ ممکن نہیں نظر آتا, اس لیے پھر لوگ وہاں پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ باقاعدہ حصار اور قطار بنائی بھی ہوتی ہے, ایک باؤنڈری بنائی بھی ہے کہ اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں, اس کے آگے نہ آئیں, ورنہ خدا نہ خواستہ طواف کے دوران جو پیچھے ایک ریلا آ رہا ہوتا ہے طواف کا, آپ سجدے کی عالم میں ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی اگر آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ کس کا پاؤں پڑ گئے آپ پر, تو پھر لائن سے لوگ آپ کے اوپر چڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو وہاں پر محتاط بھی رکھنا چاہیے, اور کسی بھی اپنے عمل سے کس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بعض لوگ پھر وہاں پر جو ہے وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں, زبردستی لپٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک یعنی اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ دعا کیجئے, آپ جو ہے اس مقام کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند مقام پر آپ کو جگہ عطا فرما دی ہے, تو ان چیزوں کا ادب و احترام کیا جائے. آج ہمارے یہاں ادب ان چیزوں کے بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور نسبتوں کا ادب بھی ہمارے یہاں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جس شے کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. تو جب جگہ کو نسبت ہے وہ بلند ہو گئی, مقام کو نسبت ہے وہ بلند ہو گئی, اور جب جس جگہ ان کے قدم لگ گئے اللہ نے اس جگہ کو ایک نشانی بنا دیا. اور اسی میں اگر آپ دیکھیں تو آگے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ایک نبی کے قدم تو الگ جگہ پر, لیکن ایک نبی کے والدہ حضرت بی بی سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم وہاں پہ لگے صفا مروہ پہ, اللہ نے انہیں اپنی نشانی قرار دے دیا. تو جب ایک پہاڑ نشانی ہو سکتا ہے, ایک پتھر اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے, شاعر اسلام ہو سکتا ہے, تو نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا, حضور کے صحابہ کی کیا شان ہوگی, اور جو حضور سے براہ راست تعلق رکھنے والے نسب مبارک سے اہل بیت پاک ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. اچھا, یہ مقام ابراہیم پہ جب لوگ جاتے ہیں تو اس پتھر کا دیدار کرنے کے لیے بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں, ترس رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جی, میں آپ کو عرض کروں کہ زیارت کرنا ظاہر سعادت کی بات ہے. اس وقت ایک موٹا شیشہ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے جو بلٹ پروف بھی اور ہیٹ پروف بھی ہے, یعنی ہیٹ سے گرمی سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اس کے اس طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے, اور بلٹ پروف بھی ہے, اگر توڑنا چاہے اس کو تو شیشے کو توڑ بھی نہیں سکتا کوئی کسی بھی طرح سے. تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جو ہے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم یہی مشورہ دیں گے کہ دعا ضرور کریں, مقام قبولیت ہے یہ, لیکن وہاں نہ کریں تھوڑا سا پیچھے ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو پوزیشن اور صورتحال ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے دعا کریں گے,
لوگوں کے آپ کو دھکے لگتے رہیں گے، دعا میں آپ کو خشوع و خضوع نہیں مل پائے گا۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ بوسے لے رہے ہوتے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں برکت کے لیے، تو برکت کے لیے ہاتھ لگا رہے ہیں تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی شرعاً کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے کہ مقامات معظمہ کی تعظیم کرنا ظاہر ہے کہ یہ نبی کی نسبت کی وجہ سے لیکن اس کی کرنا تعظیم کی لازمی جا رہی بھی نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، عقیدت احتیاط- کی بات ہے۔ عقیدت کی بات ہے، لیکن اس عقیدت کے اندر ایسا بھی نہ ہو کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس طریقے سے لپٹ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، زبردستی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، تو اتنا بھی افراد و تفرید کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو طرح کے طبقات ہیں ہمارے، ایک تو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، چلو بھی سیدھا نکل جاؤ، ایک ہے کہ بالکل جا کے لپٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کسی بھی قول سے عمل سے کسی کو زحمت نہ ہو، کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کعبۃ اللہ شریف سے وابستہ ہے، صحیح۔ اور بہت ساری ایسی یادیں کہ جب بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، حجر اسود کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تعمیر کعبہ دیکھ رہا ہوتا ہے، غلاف کعبہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے مقام ابراہیم دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کی عادات ہمیں یاد آتی ہیں، وہی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ بھی یاد آتی ہے۔ واہ واہ۔ اور اس کی برکت کیا ہے، جب اس سارے کعبے کو تعمیر کر دیا پھر آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے جتنی دعائیں مانگی ہیں، پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں دعائیں موجود ہیں، اللہ سے آپ نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اس شہر میں آپ کو ورزق اہلہ من الثمرات، پھل بھی نظر آئیں گے، شہر امن والا بھی ہوگا، اور آپ کی اولاد میں اللہ نے امامت بھی رکھی ہے۔ واہ۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے نبی آئے سارے، اور بنو اسماعیل سے ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ کیا بات۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ کیا یہ بات۔ فضیلت اور سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورے موضوع کا احاطہ ہو گیا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ماشاء اللہ۔